دل تیز دھڑک رہا تھا جیسے کوئی نئی کہانی شروع ہونے والی ہو۔ وہ لڑکی جو ابھی ابھی ہمارے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں درد تھا مگر ایک چھپی ہوئی چمک بھی، جیسے امید کی آخری کرن۔ تیری ایک جھلک سے میرا دل چراغ بن جاتا ہے، تیری اداسی دیکھ کر میری سانس رک جاتی ہے۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ محض ایک مہمان نہیں، یہ تو میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو کبھی کھو نہیں سکتا۔ میرے خوابوں میں تم نہیں، تم تو میری ہر سانس میں بسی ہو۔ جب تم ہنستی ہو تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، جب تم اداس ہوتی ہو تو میرا سینہ دکھ سے بھر جاتا ہے۔ یہ گھر، یہ خاندان، یہ سب کچھ تمہارے بغیر ادھورا تھا۔ تم آئی تو لگا جیسے اللہ نے میرے دل میں محبت کا چراغ روشن کر دیا ہو۔ تمہارے بغیر یہ دنیا ویران سی لگتی تھی۔ تم ہی میری دنیا ہو، تم ہی میری جنت ہو۔ تیری آنکھوں میں ڈوب کر میں نے خود کو پایا ہے۔ تیری مسکراہٹ میں میری پوری زندگی چھپی ہے۔ محبت ایسی ہوتی ہے جو خون کے رشتوں سے بالا تر ہو جائے۔ تم میرے لیے وہ محبت ہو جو اللہ نے میرے دل میں خود لکھ دی۔ جب تم قریب ہوتی ہو تو وقت ٹھہر جاتا ہے، جب تم دور ہوتی ہو تو دل روٹھ جاتا ہے۔ یہ رشتہ دل کا ہے اور دل کا رشتہ تو سب سے پاکیزہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ شام کا وقت تھا، گھر میں چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اماں کچن میں پراٹھے بنا رہی تھی اور ابو اخبار پڑھ رہے تھے۔ حمزہ میرا چھوٹا بھائی فرش پر بیٹھ کر کارٹون دیکھ رہا تھا اور ہنس ہنس کر تالیاں بجا رہا تھا۔ میرا نام علی ہے اور میں اپنے کمرے میں لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ کالج کی تیاری کا تو بس بہانہ تھا، لیکن اصل میں بس ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی، ایک بار، دو بار، تین بار۔ ابو نے اخبار نیچے رکھا اور دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ اماں نے کچن سے آواز لگائی، کون ہے اس وقت؟ ابو نے دروازہ کھولا تو باہر خالہ آمنہ کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ ان کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، سر جھکائے ہوئے، دوپٹہ سینے پر لپیٹے، ہاتھ میں ایک پرانا سوٹ کیس تھا۔ اس کا نام زارا تھا اور وہ خالہ کی ہی بیٹی تھی۔ خالہ کی آواز کانپ رہی تھی جب وہ بولی، بھائی میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ ابو حیران ہوئے، کیا ہوا آمنہ؟ اندر آؤ۔ خالہ اندر آئی، زارا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، بس چپ چاپ کھڑی رہی جیسے کوئی مجرم عدالت میں کھڑا ہو۔ ابو نے پوچھا، بات کیا ہے؟ خالہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے ابو کا کاروبار ڈوب گیا ہے، قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ گھر بھی نیلام ہو گیا۔ میں اسے سنبھال نہیں سکتی بھائی، یہ میری بیٹی ہے، بس اسے بچا لو، اس کی پڑھائی مکمل کروا دو، میں واپس چلی جاؤں گی، مسائل حل کروں گی، لیکن یہاں یہ محفوظ رہے گی۔ گھر میں سناٹا چھا گیا، حتیٰ کہ حمزہ کا کارٹون بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اماں کچن سے بھاگی آئیں، ہاتھوں میں آٹا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے زارا کو دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں۔ یا اللہ، یہ تو بالکل تمہاری بہن جیسی لگتی ہے جب جوان تھی، بالکل ایسی ہی تھی۔ زارا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں گہری اور اداس تھیں، لیکن ان میں ایک چمک تھی جیسے امید کی آخری کرن۔ وہ بہت ہلکی آواز میں بولی، خالہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی، اگر جگہ نہیں ہے تو میں چلی جاؤں گی، یہاں نہیں رکوں گی۔ ابو نے فوراً کہا، بوجھ؟ بیٹی یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے ابو ہمارے بہنوئی تھے، تم ہماری ذمہ داری ہو، اب سے تم یہاں رہو گی ہماری بیٹی بن کر۔ اماں نے آگے بڑھ کر زارا کا ہاتھ پکڑا، آؤ بیٹا اندر آؤ، چائے پیو، کچھ کھاؤ، تھک گئی ہوگی۔ زارا نے ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اماں نے نہیں چھوڑا۔ خالہ رو رہی تھی، بھائی شکریہ، میں جلد واپس آؤں گی، بس اسے تنہا مت چھوڑنا، یہ بہت کمزور ہے اندر سے۔ ابو نے سر ہلایا اور کہا، وعدہ ہے ہمارا، اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ خالہ نے زارا کو گلے لگایا، بیٹی اللہ تمہارے ساتھ ہے اور یہ لوگ تمہارے ماں باپ ہیں۔ زارا نے ماں کو گلے لگایا لیکن آنکھیں بند کر لیں، ایک آنسو اس کے گال پر گرا۔ میں سیڑھیوں پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا، میرا دل عجیب سا دھڑک رہا تھا۔ یہ لڑکی جو ابھی ابھی ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی، اس کی آمد سے لگ رہا تھا جیسے گھر کی ہوا بدل گئی ہو۔ خالہ چلی گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ ابو نے زارا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹی اپنا سامان کمرے میں رکھو، وہ کمرہ تمہارا ہے جو میرے آفس کے ساتھ ہے، آج سے تم ہماری بیٹی ہو۔ زارا نے سر جھکا کر کہا، شکریہ انکل۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھی۔ میں نے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے قدموں میں تھکن تھی لیکن چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے وہ سوچ رہی ہو شاید یہاں سے نئی زندگی شروع ہو۔ میں نے دل میں کہا، یار یہ تو شروعات ہے کسی بڑی کہانی کی، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ چند ہفتے گزر چکے تھے، زارا اب گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ صبح اٹھ کر اماں کے ساتھ چائے بناتی، حمزہ کو اسکول کے لیے تیار کرتی اور شام کو لائبریری میں بیٹھ کر پڑھائی کرتی، لیکن اس کی آنکھوں میں پہلے والی اداسی اب بھی تھی، جیسے کوئی بوجھ دل پر ہو۔
ایک دن دوپہر کو میں کالج سے واپس آیا تو دیکھا کہ زارا کچن میں کھڑی ہے۔ وہ چاول دھو رہی تھی لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک ایک پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور فرش پر گر کر ٹوٹ گئی۔ ٹک ٹک کی آواز سے اماں دوڑتی ہوئی آئیں۔ یا اللہ زارا بیٹی کیا ہوا؟ زارا نے فوراً جھک کر ٹکڑے اٹھانے شروع کر دیے اور کہا معاف کیجیے گا خالہ، میرے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا چھوڑو تم، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں نم تھی۔ نہیں یہ میری غلطی ہے، میں اٹھا لوں گی۔ اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی یہ گھر ہے، کوئی ہوٹل نہیں جہاں پلیٹ ٹوٹنے پر جرمانہ ہو۔ آؤ بیٹھو چائے پیو۔ زارا چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں نے اس کے سامنے چائے رکھی اور پوچھا کیا بات ہے آج بہت خاموش ہو؟ وہ مسکرائی اور کہتی بس پڑھائی کا دباؤ ہے۔ لیکن مسکراہٹ جھوٹی تھی۔ شام کو جب سب سو گئے میں لائبریری میں گیا۔ زارا وہاں بیٹی کتاب پڑھ رہی تھی لیکن کتاب بند تھی۔ وہ بس کتاب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا زارا تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے چونک کر دیکھا اور اچانک اس کے منہ سے نکلا ہاں، پر کیوں؟ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہا تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے، اگر بتانا چاہو تو میں سننے کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ آہستہ بولی علی بھائی میرے ابو کہتے تھے تمہارے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں بوجھ بن گئی ہوں۔ تم لوگ اتنا کچھ کر رہے ہو، میں کیسے واپس دوں گی؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ ایک آنسو اس کے گال پر گرا۔ میں نے آہستہ سے کہا بوجھ نہیں، تم ہمارے گھر کا حصہ ہو اب۔ ابو کہتے ہیں خون کا رشتہ نہیں، دل کا رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ تم یہاں خوش رہو، بس یہی ہماری خوشی ہے۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی تم بہت اچھے ہو علی، مجھے پہلے کبھی کسی نے اتنا سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا میرا دل تیز دھڑک رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا لیکن ایک چھوٹی سی چمک بھی، جیسے وہ مجھ پر بھروسہ کر رہی ہو۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو اب سے جب بھی دل بھاری ہو مجھے بتا دینا، میں تمہارا دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اس نے کہا شکریہ علی۔ وہ اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ دل میں ایک عجیب سی گرمی تھی، جیسے کوئی نیا احساس جاگ اٹھا ہو۔ رات کو بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہماری خالہ زاد ہے لیکن پھر بھی دل کیوں نہیں مان رہا تھا؟ میں نے خود سے کہا علی یہ محض ہمدردی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن دل جانتا تھا یہ ابھی شروعات تھی، ایک ایسی محبت کی جو شاید سب کچھ بدل دے۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ زارا اب گھر کی رونق بن چکی تھی۔ اس کی ہنسی اب گھر میں گونجتی تھی۔ حمزہ اسے آپا کہہ کر گلے لگاتا، اماں اسے اپنی آنکھوں کا تارا کہتی اور ابو اس کی پڑھائی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے بیٹی تم نے تو ہمارے گھر میں روشنی لا دی ہے۔ مجھے بھی اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ رات کو لائبریری میں بیٹھ کر جب وہ پڑھتی تو میں چپکے سے اسے دیکھتا رہتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی میرے دل کو سکون دے دیتی، لیکن میں خود سے لڑتا رہتا علی یہ غلط ہے، وہ ہماری خالہ زاد ہے۔ ایک رات فون کی گھنٹی بجی، رات کے 11 بجے۔ ابو نے فون اٹھایا اور کہا ہیلو آمنہ۔ فون پر خالہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابو کا چہرہ ایک لمحے میں سفید پڑ گیا۔ کیا؟ کب؟ اللہ اللہ۔ وہ فون رکھ کر صوفے پر دھیرے سے بیٹھ گئے۔ اماں دوڑتی ہوئی آئیں۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ ابو نے سر جھکایا۔ آواز بھاری ہو گئی۔ زارا کے ابو نہیں رہے۔ دل کا دورہ پڑا۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ قرضوں کا بوجھ اتنا تھا وہ برداشت نہ کر سکے۔ گھر بھی نیلام ہو گیا۔ اب زارا کے پاس کچھ نہیں بچا۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ میں سیڑھیوں پر کھڑا سب سن رہا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ زارا وہ کمرے میں تھی، شاید سو رہی تھی۔ اماں رونے لگ گئیں۔ یا اللہ یہ بیچاری بچی، اب کیا ہوگا اس کا؟ ابو نے آہ بھری۔ جو بھی ہوگا ہمارے ساتھ رہے گی، وہ ہماری بیٹی ہے، اب اسے بتانا پڑے گا سب، لیکن کیسے بتائیں گے؟ میں نے قدم آگے بڑھایا اور کہا بابا میں بتا دیتا ہوں اسے۔ ابو نے میری طرف دیکھا اور کہا بیٹا یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کا دل پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ مجھے پتا ہے بابا، لیکن وہ اکیلی نہیں رہے گی، میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ میں زارا کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ اندر سے زارا کی آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا علی۔ زارا نے دروازہ کھولا۔ وہ جاگ رہی تھی، چہرہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اتنی رات کیوں آئے ہو؟ خیریت؟ میں اندر گیا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زارا ایک بات بتانی ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ کیا؟ کیا ہوا؟ میں نے گہری سانس لی۔ تمہارے ابو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھر کی طرح ہو گئی، پھر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ کیا کہا تم نے؟
میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ دل کا دورہ پڑا تھا، خالہ نے ابھی فون کیا تھا، وہ چلے گئے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، وہ بس خالی خالی دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس نے ہاتھ چھڑا کر منہ پر رکھ لیا، جیسے ایک چیخ نکلنے والی ہو، لیکن وہ دبا گئی۔ وہ بستر پر گر پڑی اور رو پڑی، ایسے روئی جیسے ساری دنیا اس کے سینے پر آ گری ہو۔ میں نے اسے گلے لگایا۔ زارا، میں ہوں نا، تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ روتی رہی، میرے کندھے پر سر رکھ کر۔ وہ کہتے تھے بیٹی سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں مضبوط بنوں گی، لیکن اب کیا کروں گی میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، زارا تم مضبوط ہو، تم نے یہاں تک پہنچ کر ثابت کر دیا ہے۔ اب سے یہ گھر تمہارا ہے، میرے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں، اور میں تمہارا دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ وہ روتی رہی، رات گہری ہوتی گئی۔ جب تک وہ تھک کر سو نہ گئی، میں اس کے پاس بیٹھا رہا۔ جب میں کمرے سے نکلا تو ابو دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا شکریہ، تم نے جو کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، بابا وہ ہماری ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو نے مجھے گلے لگایا۔ ہاں، اب سے ہم سب ایک ہیں، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور شاید اللہ نے اسے ہمارے پاس اسی لیے بھیجا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آیا، بستر پر لیٹا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ زارا کی روتی ہوئی آواز ابھی بھی کانوں میں گونج رہی تھی، اور میرے دل میں ایک نیا احساس جاگ رہا تھا، اور میں خود کو سمجھا رہا تھا، یہ محبت نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن دل جانتا تھا یہ ذمہ داری اب محبت میں بدل چکی تھی، اور یہ راز شاید جلد ہی سب کے سامنے آ جائے گا۔ 2 سال اور گزر چکے تھے۔ زارا اب کالج میں دوسرے سال میں تھی۔ اس کی ہنسی اب گھر میں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی تھی۔ حمزہ اسے آپا کہہ کر گلے لگاتا، اماں اس کی پسند کے کھانے بناتی، اور ابو اس کی پڑھائی کی تعریف کرتے کہتے، بیٹی تم نے ہمارے گھر میں روشنی لا دی ہے۔ مجھے بھی اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ رات کو لائبریری میں بیٹھ کر جب وہ نوٹس بناتی، میں چپکے سے اس کی طرف دیکھتا۔ اس کی انگلیاں کتاب پر چلتی تو میرا دل بھی ان کے ساتھ چلتا، لیکن میں خود کو روکتا رہتا اور کہتا، علی یہ محبت نہیں، ہمدردی ہے، وہ ہماری خالہ زاد ہے، خاندان والے کیا کہیں گے۔ ایک دن کالج میں میرا دوست عدنان مجھ سے بولا، یار تیری وہ جو کزن ہے زارا بہت خوبصورت ہے، اس سے بات ہی کروا دو نا، میں نے دیکھا ہے وہ تمہارے ساتھ بہت کھل کر بات کرتی ہے۔ میں نے غصے میں کہا، عدنان وہ میری کزن ہے، ایسی بکواس مت کر، اس سے دور رہ۔ عدنان ہنسنے لگ گیا، ارے یار آرام سے، بس دیکھا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہو، شاید وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہو۔ میری آنکھیں پھیل گئیں، کیا بکواس کر رہے ہو؟ لیکن وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اگلے دن کالج کی کنٹین میں زارا آئی، وہ میرے پاس بیٹھی اور بولی، علی آج ایک لڑکا آیا تھا، عدنان تمہارا دوست، اس نے میرا نمبر مانگا۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے فوراً زارا سے پوچھا کیا کہہ رہا تھا؟ زارا کہتی بس بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ میں نے سکون کی سانس لی، اچھا کیا، وہ تھوڑا شیطانی ہے۔ زارا مسکرائی، تم ہو نا، تم سے بات کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے، تمہارے علاوہ مجھے کوئی اچھا لگتا بھی نہیں جس سے میں کھل کر بات کر سکوں۔ زارا کی یہ بات سن کر میرا دل تیز دھڑکا۔ میں نے ہلکے سے کہا، تو پھر ہمیشہ مجھ سے ہی بات کرنا۔ وہ شرما گئی، جی ضرور، لیکن اگلے چند دنوں میں سب کچھ بدل گیا۔ زارا مجھ سے کم بات کرنے لگی، رات کو لائبریری میں بھی نہیں آتی تھی، جب پوچھتا تو کہتی بس تھک جاتی ہوں۔ ایک شام میں نے اسے بالکونی میں اکیلے کھڑے دیکھا، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا، زارا کیا بات ہے، تم بدل کیوں گئی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور کہا، علی میں نے سوچ لیا ہے، میں نوکری کروں گی اور جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں چونک گیا، کیوں؟ یہاں رہنے میں کیا مسئلہ ہے زارا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تم لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، تم سب نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اب میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ کراچی میں ایک نوکری کی بات چل رہی ہے، اگر نوکری مل گئی تو میں وہاں چلی جاؤں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، زارا تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ تمہارا گھر ہے، تم یہاں خوش ہو نا؟ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میں نے نہیں چھوڑا۔ خوش تو ہوں، بہت خوش ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے مشکل بن رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، مشکل کیسے؟ اس نے آنکھیں نیچے کر لی، علی تم مجھے ایسے دیکھتے ہو جیسے کوئی اور نہیں دیکھتا۔ میں بھی تمہیں دیکھتی ہوں، لیکن یہ غلط ہے۔ ہم کزن ہیں، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، سب برباد ہو جائے گا، بہتر ہے سب کو پتہ چلنے سے پہلے میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اچانک میری سانس رک گئی۔ میں نے پوچھا، تو تم بھی مجھ سے؟
وہ رو پڑی۔ ہاں، میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں، بہت زیادہ، لیکن یہ پسندیدگی محبت نہیں بن سکتی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی، میں چلی جاؤں گی اور تم اپنی زندگی جیو۔ میں نے اسے گلے لگایا۔ وہ روتی رہی۔ میں نے کہا، زارا تم نہیں جاؤ گی، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ محبت ہے اور محبت میں کوئی غلط نہیں ہوتا۔ میں ابو سے بات کروں گا، ہم سب مل کر کوئی حل نکال لیں گے۔ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ علی، اگر گھر والے مان گئے تو اچھا ہے، اور اگر نہیں مانے تو کیا کریں گی؟ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تو پھر ہم دونوں مل کر لڑیں گے، لیکن تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر حال میں۔ رات گہری ہو چکی تھی، بالکونی میں ہوا چل رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ دل کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھیں، لیکن سامنے ایک بڑی جنگ تھی، خاندان کی، روایات کی، اور ہماری اپنی غلط فہمیوں کی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب یہ راز چھپ نہیں سکتا، اب سب کچھ سامنے آنا چاہیے۔ خوشی ملے یا درد، رات کے 12 بج چکے تھے۔ گھر میں گہری خاموشی تھی، صرف دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک اور دور کہیں سے آتی ہوئی کتوں کے بھونکنے کی آواز۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا تھا، لیکن آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھی۔ زارا کی بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، بہت زیادہ، لیکن یہ غلط ہے، میں چلی جاؤں گی۔ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، آج رات ہی سب کچھ کہہ دینا ہے، چاہے جو ہو جائے۔ میں چپکے سے کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اترتے ہوئے قدموں کی آواز بھی دبا کر رکھی۔ زارا کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، ہلکی سی اور تھکی ہوئی، کون ہے؟ میں نے کہا، میں علی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زارا سامنے کھڑی تھی، رات کے کپڑوں میں، بال کھلے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ ابھی نہ سو سکی ہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اتنی رات کیوں آئے ہو، خیریت ہے؟ میں اندر داخل ہوا اور دروازہ پیچھے سے بند کر دیا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف نہیں تھا، بس ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، زارا، آج رات میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات جو میں برسوں سے دل میں چھپائے بیٹھا ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہتی، علی، برائے مہربانی مت کہو، میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن یہ ممکن نہیں۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ نہیں، تم پہلے میری بات سنو۔ تم جب اس گھر میں آئی تھی پہلی رات کو، تم رو رہی تھی، میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ تم صرف ایک مہمان ہو، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے تم میرے لیے مہمان نہیں رہی، تم میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ علی، برائے کرم۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دونوں ہاتھ اس کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں، لیکن میرے ہاتھوں میں گرم ہوتی جا رہی تھی۔ زارا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، ایسی محبت جو دن رات میرے ساتھ رہتی ہے۔ جب تم ہنستی ہو تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، جب تم اداس ہوتی ہو تو مجھے چین نہیں آتا۔ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا، نہ کراچی نہ کہیں اور۔ تم میرے بغیر ادھوری ہو اور میں تمہارے بغیر خالی ہوں۔ زہرا کی سانس رکنے لگی۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میں نے نہیں چھوڑا۔ وہ آہستہ آہستہ بغیر آواز کے رونے لگی۔ علی، تم نہیں سمجھ رہے، ہمارا رشتہ، خاندان، لوگ، سب کچھ، اگر ہم نے یہ قدم اٹھایا تو سب برباد ہو جائے گا۔ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتی، میں تمہارے لیے خوشی بننا چاہتی ہوں، درد نہیں۔ میں نے اس کے گال پر لگے آنسو پونچھے۔ درد؟ تم درد نہیں ہو، تم میری خوشی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ گھر والوں کا ماننا مشکل ہوگا، لیکن محبت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ اگر یہ غلط ہوتی تو دل میں نہ اترتی۔ میں ابو سے بات کروں گا، میں سب کو بتاؤں گا، اگر وہ مان گئے تو ہم شادی کریں گے، اگر نہیں مانے تو میں تمہارے ساتھ کہیں اور چلا جاؤں گا، لیکن تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر حال میں۔ زارا نے مجھے دیکھا، آنکھوں میں درد، محبت، خوف سب ملا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، تم واقعی یہ سب کرنے کو تیار ہو؟ اپنا گھر، اپنا خاندان، سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو؟ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، ہاں، کیونکہ تم ہی میرا گھر ہو، تم ہی میرا خاندان ہو، تمہارے بغیر یہ سب کچھ بے معنی ہے۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ وہ روتی رہی، لیکن اب رونے میں سکون تھا۔ علی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو میں مانتی ہوں۔ ہم دونوں اسی طرح کھڑے رہے، ایک دوسرے کو تھامے ہوئے۔
رات کی خاموشی میں صرف ہماری سانسوں کی آواز تھی۔ میرا دل مطمئن تھا، اب یہ راز چھپ نہیں سکتا تھا، لیکن سامنے ایک بڑا امتحان تھا، خاندان کا سامنا کرنا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کل صبح میں ابو سے بات کروں گا، تم تیار رہنا۔ زارا نے سر ہلایا اور کہا، جی میں تیار ہوں، بس تم میرے ساتھ رہنا۔ میں نے اسے گلے لگایا مضبوطی سے۔ ہمیشہ، ہر پل، ہر سانس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو صبح کی اذان ہونے والی تھی۔ میں بستر پر بیٹھا رہا، دل میں ایک عجیب سی طاقت تھی، لیکن ایک طرف خوف بھی تھا، خاندان کے غصے کا، انکار کا، دوسری طرف امید بھی تھی، محبت کی فتح کی۔ میں نے دل میں دعا کی، یا اللہ، یہ محبت تیری طرف سے ہے، اسے قبول کر، ہمیں رستہ دکھا اور ہمارے گھر والوں کے دلوں میں ہمارے لیے نرمی ڈال دے۔ اگلی صبح گھر میں معمول کی رونق تھی۔ اماں کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، حمزہ اسکول کا بیگ پیک کر رہا تھا اور ابو اخبار کے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ لیکن میرے لیے یہ صبح بالکل عام نہیں تھی۔ رات بھر نیند نہیں آئی تھی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں جس سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ میں نے نہار منہ ابو کے سامنے بیٹھ کر چائے کا گھونٹ لیا۔ اماں نے دیکھا تو پوچھا، علی بیٹا، آج چہرہ اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ رات کو دیر تک جاگے تھے کیا؟ میں نے سر ہلایا۔ اماں، بابا، مجھے آپ دونوں سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ ابو نے اخبار نیچے رکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ میں نے گہری سانس لی۔ بابا، یہ بات زارا کے بارے میں ہے۔ ابو کا چہرہ تھوڑا سخت ہوا۔ زارا، کیا ہوا اسے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں نے آنکھیں نیچے کر لیں۔ نہیں بابا، مسئلہ تو نہیں ہے۔ زارا سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی ہو۔ ایک لمحے کے لیے گھر میں مکمل سناٹا چھا گیا، حتیٰ کہ چائے کی کیٹلی کی سیٹی بھی رک گئی لگتی تھی۔ ابو نے چائے کا کپ میز پر رکھا، آواز اتنی زور سے آئی کہ کپ ہل گیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے سر اٹھایا۔ بابا، میں جانتا ہوں یہ سن کر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ محبت اچانک نہیں ہوئی، یہ برسوں سے دل میں تھی۔ زارا ہمارے گھر میں رہتی تھی، ہمارے ساتھ جیتی ہے، ہمارے درد بانٹتی ہے، وہ ہمارے گھر کی بیٹی جیسی ہے، لیکن میرے لیے وہ اس سے بہت آگے ہے۔ اماں نے ہاتھ منہ پر رکھ لیا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یا اللہ، علی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زارا ہماری بیٹی ہے، ہم نے اسے پالا ہے جیسے اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو کی آواز غصے سے لرز اٹھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، خاندان کا رشتہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ہمارا معاشرہ کیا کہے گا؟ تم نے سوچا بھی ہے؟ میں نے آواز میں تھوڑی مضبوطی لائی۔ بابا، خون کا رشتہ نہیں ہے، خالہ نے خود بتایا تھا کہ زارا ان کی گود لی ہوئی بیٹی ہے، اصل میں وہ ہماری خالہ کی بہن کی بیٹی ہے، لیکن قانونی طور پر بہرحال یہ رشتہ محبت کا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں یہ ڈالا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس کرو یہ بکواس، تمہیں پتہ ہے یہ بات اگر خاندان میں پھیل گئی تو ہم سب کی عزت کا کیا ہوگا؟ علی، تم نے ہماری بیٹی جیسی لڑکی کو… نہیں، میں یہ نہیں سن سکتا۔ اماں رو پڑیں۔ علی بیٹا، تم نے ہمارے دل پر خنجر چلا دیا ہے۔ زارا ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہم اسے بیٹی سمجھتے ہیں، یہ محبت، یہ غلط ہے۔ تم چھوڑ دو یہ سب، وہ نوکری کر کے چلی جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں نم کر لیں۔ اماں، اگر وہ چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، لیکن میں اسے کھو بھی نہیں سکتا۔ اسی وقت زارا کمرے سے باہر نکلی، وہ سب سن رہی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، انکل، خالہ، معاف کر دیں، یہ میری غلطی ہے، میں آج ہی جا رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ ابو نے اس کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصہ تھا لیکن درد بھی تھا۔ بیٹی، تم کہاں جاؤ گی؟ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ زارا رو پڑی۔ انکل، میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، میں اپنا سامان پیک کر لیتی ہوں۔ وہ پلٹ کر کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں زارا، تم نہیں جاؤ گی، اگر تم گئی تو میں بھی گھر چھوڑ دوں گا۔ ابو چیخ اٹھے، تم دھمکی دے رہے ہو؟ اپنے باپ کو دھمکی دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، جاؤ، دونوں جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ گھر تم دونوں کے لیے بند ہو جائے گا۔ اماں روتی ہوئی بولی، علی بیٹا، یہ مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زارا، تم بھی مت جاؤ،
ہم سب مل کر بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ زارا نے میرے ہاتھ کو آہستہ سے چھوڑ دیا۔ علی، میں نہیں چاہتی تم اپنے گھر والوں سے الگ ہو۔ میں چلی جاتی ہوں، تم خوش رہنا۔ میں نے اسے روکا۔ نہیں، ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، چاہے جہاں بھی رہیں۔ ابو نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ بس، آج رات فیصلہ کرو۔ اگر تم نے زارا کو روکا تو تم دونوں کو یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ میں یہ ذلت برداشت نہیں کروں گا۔ گھر میں طوفان اٹھ چکا تھا، آنکھوں میں غصہ، درد، محبت، سب ایک ساتھ۔ میں اور زارا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں جانتے تھے اب راستہ مشکل ہے، لیکن ہم دونوں جانتے تھے ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں جی سکتے تھے۔ رات گہری ہو رہی تھی، گھر کی دیواریں بھی جیسے رو رہی ہوں، اور ہمارے دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا محبت اتنی طاقتور ہے کہ خاندان کا غصہ جھیل سکے؟ گھر کی لائٹس مدھم تھیں، صرف ڈرائنگ روم کے ایک کونے والی لیمپ جل رہی تھی، جس کی روشنی میں سب کے چہرے زرد اور تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ابو صوفے پر بیٹھے تھے، ہاتھوں میں سر تھامے، جیسے دنیا کا سب سے بھاری بوجھ اٹھائے بیٹھے ہوں۔ اماں ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، آہستہ آہستہ، بغیر آواز کے، بس آنسو بہتے جا رہے تھے۔ حمزہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے یہ سب نہیں پتا تھا۔ میں اور زارا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، ہمارے درمیان صرف ایک چھوٹی سی میز تھی، لیکن لگ رہا تھا جیسے ایک پوری دنیا حائل ہو۔ زارا کا سامان پیک ہو چکا تھا، ایک چھوٹا سا سوٹ کیس جن میں اس کی چند کپڑوں، کتابوں اور یادوں کے سوائے کچھ نہیں تھا۔ ابو نے آواز باری کر کے کہا، تم دونوں کا فیصلہ ہو گیا، رات ختم ہونے سے پہلے گھر چھوڑ دو گے۔ میں نے سر اٹھایا۔ بابا، ہم نہیں چاہتے کہ گھر چھوڑیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں قبول کریں، ہماری محبت کو۔ ابو نے غصے سے ہاتھ اٹھایا۔ بس کرو یہ ڈرامہ۔ محبت؟ یہ محبت نہیں، یہ خود غرضی ہے۔ تم نے سوچا ہے کہ خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے گود لی ہوئی بیٹی کو؟ نہیں، میں یہ نہیں سن سکتا۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، علی بیٹا، تم ہمارا سب کچھ ہو، تمہارے بغیر یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ زارا، تم بھی ہماری بیٹی ہو، تمہیں ہم نے اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ یہ سب غلط ہے، برائے مہربانی یہ بات واپس لے لو۔ زارا نے آگے بڑھ کر اماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ خالہ، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ یہ سب ہو، میں آپ سب کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میں چلی جاؤں گی، بس علی کو روک لیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اماں نے زارا کو گلے لگا لیا، دونوں رو پڑی، ایک ماں کی طرح تو دوسری بیٹی کی طرح۔ اماں نے کہا، بیٹی تم کہاں جاؤ گی؟ رات کے اندھیرے میں تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، لیکن یہ بات بھی نہیں آگے چل سکتی۔ میں نے آواز میں تھوڑی لرزش کے ساتھ کہا، بابا اگر آپ نہیں مانتے تو ہم دونوں چلے جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے کبھی آپ کی عزت نہیں توڑی، ہم نے بس دل کی بات کی ہے۔ ابو نے سر اٹھایا، ان کی آنکھیں سرخ تھی۔ تمہیں پتا ہے میں نے زارا کو بیٹی سمجھا تھا، اس کے باپ کے انتقال کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی دی ہے، اور آج تم دونوں نے۔ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی، رات کے 1 بجے، سب چونک اٹھے تھے۔ ابو نے اٹھ کر دروازہ کھولا، باہر خالہ آمنہ کھڑی تھی، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی، جیسے وہ بھی رو رہی ہوں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی سی فائل تھی۔ خالہ اندر آئیں، انہوں نے سب کو دیکھا، روتے ہوئے چہرے، پیک کیا ہوا سامان، غصہ اور درد۔ خالہ نے آہستہ سے کہا، بھائی بھابھی، میں سب جانتی ہوں، علی نے مجھے فون کیا تھا، میں ایک راز بتانے آئی ہوں جو برسوں سے چھپا تھا۔ ابو نے پوچھا، کون سا راز؟ خالہ نے فائل میز پر رکھی۔ زارا میری بیٹی نہیں ہے، خون کی بیٹی نہیں، تمہاری بہن، میری چھوٹی بہن نے زارا کو جنم دیا تھا، لیکن اس کے شوہر کو اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے منت کی تھی کہ میں زارا کو گود لے لوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا، قانونی طور پر زارا میری بیٹی بنی، لیکن خون کا رشتہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ تمہاری بہن کی بیٹی ہے، تمہاری بھانجی ہے، لیکن میرے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ گھر میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ ابو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے کبھی نہیں بتایا؟ خالہ رو پڑی۔ میں نے وعدہ کیا تھا یہ راز راز ہی رہے گا، لیکن آج جب یہ سب ہو رہا ہے میں چھپا نہیں سکتی۔ اگر خون کا رشتہ نہیں ہے تو محبت میں کوئی حرج نہیں بھائی، یہ محبت غلط نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اماں نے خالہ کو گلے لگا لیا۔ یا اللہ، یہ ہم سب نے کیوں نہیں دیکھا؟ ابو خاموش بیٹھے رہے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے،
وہ زارا کی طرف دیکھنے لگے۔ بیٹی تم واقعی ہماری بانجی ہو؟ زارا نے سر ہلایا۔ جی انکل، لیکن آپ نے مجھے بیٹی بنایا تھا، میں آپ کی بیٹی ہی رہوں گی، چاہے خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو۔ ابو آہستہ سے اٹھ کر زارا کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، تمہارے درد میں شریک ہوا ہوں۔ اگر یہ محبت سچی ہے تو میں مان لیتا ہوں۔ میں نے ابو کے پاؤں پکڑ لیے۔ بابا شکریہ۔ ابو نے مجھے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ بیٹا، تم نے ہمارے دل توڑے تھے، لیکن آج تم نے ہمیں ایک نیا سبق دیا ہے۔ محبت خون کے نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ اماں نے سب کو گلے لگایا۔ خالہ رو رہی تھی، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ رات ختم ہونے والی تھی، صبح کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ گھر کا طوفان تھم چکا تھا، اب صرف سکون تھا اور ایک نئی شروعات کی امید۔